لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں قریش مکہ اور دوسرے کفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دلیل کا بے تکا جواب دیتے تھے اور آپ کے بے شمار دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کبھی وہ آپ کی ذات مطہرہ کو تنقید کا نشانہ بناتے، کبھی قرآن کی آیات کے معاملے میں جھگڑتے. یعنی یہ وہ طرز عمل تھا جو اہل مکہ کا بنا ہوا تھا. تو ان آیات میں اللہ رب العزت ایک تو اہل مکہ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہو، اور یہ ایک بڑی لطیف سی بات ہے کہ جب بھی اللہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو عزت دیتا ہے اس کے ذہن میں یہ زوم آ جاتا ہے کہ شاید میں کوئی اسپیشل ہوں، یعنی جو مجھے عزت دی گئی ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العزت نے ہی مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کروں. تو انسان اللہ ہی کے ہر حکم کا کفر کرنا شروع کر دیتا ہے. قریش مکہ جو ہے یہ چونکہ بیت اللہ کے متولی تھے، اس لیے اللہ نے دوسری اقوام پہ انہیں عزت اور شرف دی ہوئی تھی، لوگ ان کا احترام کرتے تھے. اس احترام کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے، یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں ہم کوئی اللہ کی انوکھی مخلوق ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے پہلے ایک بہت طاقتور قوم تھی جن کے متعلق قرآن میں اللہ کہتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے طاقتور میں نے کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے تھے. اتنے طاقتور اور اتنے بلند تھے، جب وہ مر کے گرے تو ایسے تھا جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کھجور کا تنا جو ہے یہ بہت بلند ہوتا ہے، تو وہ اس طرح تھا جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں، اس طرح وہ زمین پہ پڑے. اللہ ان کی مثال دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذکر کیجئے اخا عاد کے بھائی کا. عاد قوم تھی، ان کے بھائی نبی کو ان کا بھائی کہا گیا، ان کے نبی ہود علیہ السلام تھے. جب دوسرے مقام پہ آتا ہے اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہاں تسلی بھی دے رہے ہیں اگر قوم عاد جیسی زبردست قوم میرا مقابلہ نہیں کر سکی تو قریش مکہ کی کیا حیثیت ہے. تو واذکر اخا عاد کے بھائی ہود کا تذکرہ کرو. اذ انذر قومه بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف سے ڈرایا. یہ میں پہلے سورت کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں.
احقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ہے یہ ٹیڑے میڑے ٹیلے. یہ حقیقتاً قوم عاد جہاں رہتی تھی یہ یمن کا ایک شہر حضرموت اس کے مشرقی جانب ان کے شہر تھے اور یہ دنیا کی زرخیز ترین زمینوں میں ایک زمین تھی. یہاں سے لے کر شام تک یہ پورے کا پورا خطہ زرخیز زمینوں کا نہری نظام تھے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا جو ڈیم تو مٹی کا تھا, دنیا کا بہت بڑا پانی کا ذخیرہ انہوں نے اکٹھا کیا جس سے یہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے اور ہر قسم کے پھل پھول انگوریاں اور اناج یہاں ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی نے انہیں ڈرایا کہ یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں احقاف سے ڈرایا, پھر وہ معاملہ ہو گیا. وہ آگے آتا ہے تو اس کی تفسیر یہ ہے, آج وہ احقاف جگہ جو ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا بڑا ریگستان ہے کہ اسے عرب کا ربع ریگستان, یعنی پورے عرب کے ریگستانوں کو ایک طرف کریں تو یہ اس کا چوتھا حصہ بنتا ہے. یعنی پوری کی پوری زمینوں کو اللہ نے برباد کر کے ریگستانوں میں تبدیل کر دیا. اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس ریگستان کے اندر جو مٹی ریت ہے وہ دوسرے ریگستانوں سے مختلف ہے. اس کے اندر جس طرح گڑھے ہیں, ٹیلوں کے درمیان گڑھے ہیں, وہاں بربری سفید رنگ کی ریت ہے اور اس کے اندر کوئی بندہ نہیں جا سکتا. 1843 کے اندر ایک شخص وہ ان صحراؤں کے اندر گیا اور اس نے وہاں پہ کوئی چیز پھینکی رسی کے ساتھ باندھ کے, اور وہ جس طرح دلدل کے اندر چیز دھنستی چلی جاتی ہے وہ اس طرح دھنس گئی. جب اس نے واپس کھینچا تو رسی جل چکی تھی اور اس کی رسی پیچھے سے وہ ٹوٹ کے واپس آ گئی. وہ چیز وہیں پہ غرق ہو گئی. عرب کے بندو آج بھی اس صحرا سے بہت خوفزدہ ہے. اس صحرا کے اندر ابھی تک کوئی سڑکیں نہیں بنا سکا. تو اللہ کے نبی ہود نے اپنی قوم کو اسی احقاف سے ڈرایا تھا کہ میں تمہیں احقاف سے ڈراتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان انذر قومه بالاحقاف, جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف سے ڈرایا, وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ, حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ڈرانے والے آتے رہے. اور انہوں نے ڈرایا کیا اور کہا کیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو, بتوں کی پوجا چھوڑ دو, اللہ کو واحد مانو, صرف اللہ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں تمہیں بہت بڑے دن کے عذاب سے کہ تمہیں وہ نہ گھیر لے. انہوں نے جب یہ سنا کہ ہمیں عذاب کی بات کر رہے ہیں, قالو, اپنے نبی سے کہنے لگے, اجیتنا لتأفکنا عن آلہتنا, تو ہمیں ہمارے خداؤں کی یعنی ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, جا لیا جس عذاب کی تو بات کرتا ہے اگر تو سچا ہے. یہ ہر قوم نے یہ باتیں کہی, فاتنا بما تعدنا, جاؤ لیا وہ عذاب, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے. اللہ کے نبی آگے سے جواب دیتے ہیں, قال انما العلم عند اللہ, یہ مجھے نہیں پتا کہ عذاب کب آنا ہے, اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور نہ میں عذاب لانے والا ہوں, میں تو اللہ کی طرف سے جو بات ہے تمہیں بتاتا ہوں. انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به, اور میں تو وہی بات پہنچاتا ہوں جو میری طرف بھیجی گئی ہے. یعنی میں ایک پیغام رساں ہوں اور وہ پیغام تم تک پہنچاتا ہوں, میں عذاب لانے والا نہیں ہوں, عذاب کا علم اللہ کو ہے.
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور مجھے تو لگتا ہے تم ایسی قوم ہو جو جہالت کر رہی ہو، غلط بات کر رہی ہو، تمہیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کتنی طاقت اور قوت والے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب ان پہ بادلوں کی گھٹا چھا گئی، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، انہوں نے کہا یہ بارش ہم پہ برسے گی۔ تو اللہ رب بل ہوا مستعجلتم بھی، اللہ کے نبی کہنے لگے یہ بارش نہیں، یہ وہی چیز ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے۔ آج بھی ہم جب بادل آتا ہے بڑے اچھلتے کودتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل آتا آپ کا رنگ اڑ جاتا، آپ مضطرب ہو جاتے، کبھی باہر کبھی اندر۔ اگر آندھی آتی تب بھی یہی کیفیت ہوتی، اللہ سے کہتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے غضب کے ساتھ ہمیں قتل نہ کر دینا، اپنے عذابوں سے ہلاک نہ کر دینا، اس سے پہلے ہمیں معاف کر دینا۔ تو آپ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات صحابہ آپ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ بادل آیا بارش برسے گی، آپ نے فرمایا میں اس لیے گھبراتا ہوں، ہم سے پہلے قومیں تھیں ان پہ بادل آئے وہ بڑے خوش ہوئے، حالانکہ ان بادلوں کے اندر ان کے لیے آگ تھی، ان بادلوں کے اندر ان کے لیے آندیاں تھیں جو انہیں تباہ و برباد کر گئی۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی نے ان سے کہا بل ہوا مستعجلتم، یہ وہی چیز آئی ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے تمہارے لیے۔ قوم عاد کے متعلق آتا ہے وہ آندھی اتنی شدید تھی کہ 7 دن اور 7 راتیں انہیں اس طرح گھماتی رہی فضا کے اندر کہ ان میں ایک شخص بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں تدمر کل شیء بامر ربها، اس نے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، جب صبح ہوئی تو ان کے مکانوں کے آثار کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، صرف ان کے مکانوں کے آثار نظر آتے تھے کہ یہاں کوئی بستا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ بچی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجرم قوموں کو ہم اسی طرح جزا بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کفار کے لیے دھمکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ فکر نہ کرو، یہ قوم عاد سے طاقتور نہیں ہے، میں جس وقت چاہوں جیسے چاہوں انہیں برباد کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں ہمیں بھی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر یہ معاملے پہلوں کے ساتھ ہوئے، اگر اللہ کی نافرمانی میں ہم بھی ڈوب گئے، ہر بات میں اللہ کے حکموں کا انکار کیا، تو اللہ کی طاقت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو اپنے غضب کے ساتھ ہمیں قتل نہ کرنا، اپنے عذابوں سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں معاف کر دینا۔